سب سے زیادہ مقروض آدمی کا خیال رکھا جائے. پھر اس کے بعد فی سبیل اللہ. ایک ابن سبیل ہے. ابن سبیل کہتے ہیں مسافر کو، یعنی ایسا شخص جو گھر سے نکل آیا ہے، اس کے گھر میں مال بہت زیادہ تھا لیکن مسافر ہو گیا، جس جگہ وہ موجود ہے اس جگہ اس کے پاس پیسے موجود. ہاں اب یہ مسافر بھی مسافر نہیں رہے، اب تو 1 منٹ لگتا ہے، ایزی پیسے سے ہر چیز آ جاتی ہے، آن لائن ہو جاتی ہے ساری چیزیں. تو یہ بھی اب حکم باقی. ہاں ایک فی سبیل اللہ لوگ ہیں. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک بار سبحان اللہ کہیے سارے. ایک فی سبیل اللہ لوگ. یہ کون؟ یہ مجاہدین اسلام ہے. وہ آدمی کھاتا پیتا ہے، ہٹا کٹا ہے، تگڑا ہے، لیکن جہاد کے لیے جا رہا ہے، اور اس کے پاس نہ گھوڑا خریدنے کے پیسے، نہ زرہ لینے کے، نہ تلوار لینے کے، اس کے پاس سرمایہ. اب آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے اور یہ نہیں کہیں گے تو ہٹا کٹا ہے، تجھے کیسے لگ گئی؟ شریعت کہتی ہے کہ اس کو زکوٰۃ لگے گی، اس کو زکوٰۃ دیں گے. اسی طرح جو آدمی دین کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، طلباء جو دین کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ قرآن مجید نے کہا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو وقف ہو جائے، ڈیوٹی کرے، سن لے کان کھول کے، پھر کہے سبحان اللہ. سارے بولیے. یہ جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں، داد لینے کے لیے نہیں کہہ رہا. اس میں فرق ہے دونوں چیزوں میں، یاد رکھ. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد. ایک فی سبیل اللہ وہ لوگ، وہ طلباء جو دین کے لیے وقف ہو جاتے ہیں. دین کا کام ہمہ پہلو ہے، یاد رکھ لیں. یہ مکمل ڈیوٹی مانگتا ہے، بلکہ اگر کوئی ہماری طرح نہیں، کوئی صحیح دین کی ڈیوٹی کرنے والا شخص ہو تو کم از کم ایک دن کے اندر 18 گھنٹے چاہیے دین کا کام کرنے کے لیے. یہ تھوڑا سے تھوڑا وقت ہے. ہمہ پہلو ڈیوٹی دین مانگتے ہیں، ہمہ پہلو. اگر کسی نے 1 گھنٹہ بات کرنی ہے تو شاید اسے 8 گھنٹے اس پر ریسرچ کرنی پڑے. ہمہ پہلو، ہمہ پہلو. اور پھر کوئی کس قسم کا سوال کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اس نے فوری طور پر. اور یہ کیمسٹری، فزکس، بیالوجی پڑھانا آسان ہے، صرف نحو پڑھانا بڑا مشکل کام ہے. یہ بڑا مشکل ہے. اصول فقہ کے مسائل اتنے خشک ہوتے ہیں، آپ کو جو علماء جلالی نظر آتے ہیں نا، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ فقہ کے مسائل اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ مزاج سخت ہو جاتا ہے. یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے. ہمارے ہاں بڑی پریشانی ہے، درس نظامی کے 5 بچے ہوں نا اور وہ مکمل عالم بن جائے تو 5 ضلع سنبھال لیتے ہیں. ایک عالم دین کتنا علاقہ سنبھالتا ہے؟ ایک پورے ضلع کی ذمہ داریاں ایک عالم پوری کرتا ہے. لوگوں کے فقہی، جزوی، روحانی مسائل تک جو جامع شریعت اور طریقت لوگ ہوتے ہیں وہ تو ڈبل ڈیوٹی کرتے ہیں عام آدمی سے. وہ ورد وظیفے کی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، روحانی تربیت کی بھی اور دوسری بھی. ہمارے ہاں اس وقت جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں مولویوں نو کادی زکات دئیے بھی، اجی تے ماڑے نو دیاں گے. وہ خدا کے بندے، مدارس دینیا کے اندر جو بچے آتے ہیں وہ آتے ہی غریب گھروں کے. ہمارے پاس یتیم بچے ہوتے ہیں، اکثر ایسے بچے ہوتے ہیں جو اسکول کی فیس نہیں ادا کر پاتے، وہ یہاں آ جاتے ہیں. اور اتنی قسم پرسی کا عالم ہے، اتنی قسم پرسی کا عالم ہے. میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں. ہمیں بعض اوقات 4-5ویں سال میں بچے بھیجنے پڑتے ہیں، سرمایہ ہی نہیں ہے. ایک بڑے معتبر عالم کو بٹھا کے اس سے تربیت دلانے کا اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے. لاکھوں روپیہ ماہانہ خرچ ہوتا ہے، بچوں کی فیسیں ہیں، کتابیں، لیکن لوگ اس جانب توجہ. ویسے بھی اللہ خیر کرے، سنیوں نے خرچ ہی بڑی جگہ پہ کرنے ہیں، عرس پہ بھی دینے ہیں، نعت خاں کو بھی دینے ہیں، قوال کو بھی دینے ہیں، اور بھی بڑی جگہ ہے. مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں خرچ نجدی بر علوم و درس گاہ اور خرچ سنی بر قبور و خان کا. کہتے ہیں بعد مذہب ساری زندگی علم اور درس گاہ پہ خرچ کرتا ہے، اور سنی اللہ خیر کرے تو مزار ہی پکے کراتا رہتا ہے. وہ گنبد ہی نیا بنتا ہے، اور ابھی بابا جی نے دفن ہونا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی انہوں نے سنگ ماربل لگوا لیا ہوتا ہے. وہ خدا کے بندے، ہو سکتا ہے تو مدینہ ہی مر جائے، وہاں گیا عمرے پہ وہیں رہ جائے. یہ کس قسم کا مزاج ہم نے اپنایا؟ ہماری درسگاہیں ویران ہیں، علماء کی کتابیں لکھی ہوئی پڑی ہیں، چھاپنے کو سرمایہ نہیں. حالات دیگرگوں ہیں. دین کا کام کرنے والے کچھ لوگ تو ایسے ہیں میری طرح جو 2-4 جملے بول دیتے ہیں، عوام میں آ جاتے ہیں.
کچھ ایسے لوگ ہیں جو خالص علمی لوگ ہیں، بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، ساری زندگی گزر جاتی۔ ہم نے اپنے استاد گرامی حضرت مفتی عبداللطیف صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، مفتی صاحب پوری ڈویژن کے استاد تھے، ڈویژن کے استاد۔ حضرت الحاج حافظ حمید اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر حضرت شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی تک ڈھیروں اور ہزاروں لوگ ان کے شاگرد تھے، لیکن وہ مدرسہ پڑھا کے تو بعد میں آ کے سائیکل کو پنچر لگایا کرتے تھے، اس لیے کہ روٹی پوری کرنے کو پیسے، وہ کہتے تھے یہ ڈیوٹی لگا دی ہے بزرگوں نے، ادا کرنی ہے۔ لیکن جو ظلم اور ستم ظریفی ہم اپنے علماء کے ساتھ کرتے ہیں، میں آپ کو ایک بد مذہب کا روزنامہ جنگ میں سے وہ کالم نکال کے دکھاؤں گا۔ وہ کہتا ہے میری جماعت نے مجھے فارغ کر دیا، ایک بڑی گاڑی دی ہے، ایک سیٹلائٹ ٹاؤن کے اندر بڑی کوٹھی دی ہے، مکان دیا ہے، 40,000 روپیہ میرے گھر بھیجتے ہیں، اور مجھے میرے بچوں کی فیسیں تک وہ ادا کرتے ہیں، میرے گھر کے بل وہ ادا کرتے ہیں، اور پھر بھی مجھے کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے ٹینشن کوئی نہیں لینی، کھل کے دین کا کام کرنا ہے، کھل کے دین کا کام کرنا ہے۔ آپ کو اگر قلم پکڑنے کے لیے بھی بندہ چاہیے تو ہم ایک ملازم رکھ کے دیتے ہیں۔ ہمارے علماء مزدوروں کی طرح ڈیوٹی کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، مزدوروں کی طرح ڈیوٹی کرتے ہیں، دین کی مزدوروں کی طرح۔ اور ہماری قوم پوچھتی ہے مولوی صاحب روز نئے کپڑے پہنتے ہیں، ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی مر جائے، ابھی تک بچا ہوا ہے، ابھی تک بچ گیا ہے، سنا ہے یہ گاڑی میں پھرنے لگا ہے، اس کو تو چاہیے تھا سائیکل چلاتا ساری زندگی اور سائیکل سمیت قبر میں جاتا، یہ کس چکر میں آ گیا؟ خدا را کچھ غور کرے، مدارس کی حالت خستہ دیگرگو ہے۔ مدارس وہ لوگ چلاتے ہیں جو طلباء کو وظائف دیتے ہیں، بات دور چلی جائے گی، ابھی مجھے کچھ باتیں اور عرض کرنی ہے فضائل کے لحاظ سے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، بچے پڑھتے کیسے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے شاگرد ہیں امام ابو مالک، اور صاحبین میں بڑا مقام ہے امام ابو مالک کا فتوے کے لحاظ سے، بڑی پائے کی شخصیت ہے۔ اور یہ وہ امام ابو مالک ہے جن کو ہارون رشید نے قاضی بنایا تھا، چیف جسٹس بنایا تھا پورے امت مسلمہ کا۔ حضرت امام ابو مالک کے جو والد تھے بچپن میں فوت ہو گئے، 4 بہنیں تھیں، اتنا سرمایہ نہیں تھا، تو امام صاحب بڑے ذہین تھے، اماں نے اٹھا کے نا ان کو مدرسہ سے، تو ان کو ایک دھوبی کے پاس کام سیکھنے بٹھا دیا کہ کپڑے دھونے کا طریقہ سیکھ جائے۔ تو فرماتے ہیں میں کپڑے دھونے کا طریقہ سیکھنے جاتا تو رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا۔ آپ زندگی میں جتنے لوگوں کو دیکھیں گے کوئی کمال کیا ہے وہ غریب گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں تو محنتی ہو گئے، ٹھوکریں کھائی۔ تو کہتے ہیں رستے کے اندر امام مالک کا مدرسہ، امام اعظم کا مدرسہ تھا، تو مجھے چونکہ شغف تھا میں وہاں سے آواز سنتا قرآن کی، فقہ کی، حدیث کی، تفسیر کی، تو میرا آگے بڑھنے کو دل نہ کرتا، میں وہی بیٹھ جاتا۔ ایک دو دن میں طلباء میں بیٹھا، امام صاحب کی نظر میں بڑا کمال تھا، انہوں نے کہا بیٹے آگے آ جا، آگے آ گیا، نام پوچھا، کہا بیٹے تو پڑھا کر۔ فرماتے ہیں میں پورا مہینہ امام صاحب کے پاس پڑھتا رہا، مہینے کے بعد اماں نے کہا بیٹا تنخواہ، تو میں نے کہا اماں تنخواہ تو وہ دے گا نا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو، تو میں تو پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ کہتے میری اماں جلال کے اندر آئی اور حضرت امام اعظم کے پاس گئی، کہنے لگی تو بچہ ہے مولوی، تجھے خیال کرنا چاہیے، وہ تو بچہ ہے، تو نے میرا بیٹا بٹھا لیا، میری 4 بیٹی ہیں، کون روٹی دے گا، خیال کر، کبھی مسلوں سے بھی پیٹ بھرے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اماں کی جلالی باتیں سن کے کہنے لگے اماں اسے دین پڑھنے دے، ایک وقت آئے گا بادشاہوں کے تخت پہ بیٹھ کر حلوے کھایا کرے گا، بادشاہوں کے تخت پہ بیٹھے گا یہ اور حلوہ کھائے گا۔ کہنے لگی مولوی مجھے خواب نہ دکھا، کہاں میرا بیٹا اور کہاں بادشاہ، کہاں ہمارا گھر۔ جس طرح آج بڑا اعلیٰ کھانا غذا ہوتا ہے نا، اس زمانے میں حلوہ کسی کے گھر میں پکتا تھا، بڑی غذا ہوتی۔ 40 سال بیت گئے، امام اعظم کا انتقال ہو گیا۔ اچھا ہوا کیا؟ امام اعظم نے پوچھا تمہارے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ تو اماں کہنے لگی 4 دینار مہینے کے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے 4 دینار اماں تیرے گھر میں ہر مہینے پہنچ جایا کریں گے، بچے کو پڑھنے دے، اس کا خرچہ میں دوں گا، جس کو آج آپ وظیفے کا نام دیں۔ آپ نے ان کو پڑھایا، عالم بنے، اور جب پڑھ گئے قاضی بن گئے، ہارون رشید کے دربار میں امام صاحب وصال کر گئے، 40 سال کے بعد
وہ واقعہ ہوا کہ اماں کو خط لکھا کہ اماں آ دیکھ تیرے بیٹے کو اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے. تو اماں گھوڑے پہ بیٹھ کے بغداد گئی. تو ہارون رشید نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا تو لوگ سارے چلے گئے. تو تخت پہ بیٹھا ہے, حلوہ پکا ہوا تھا, کہنے لگا امام صاحب یہاں آ جائے میرے پاس. حلوہ بھی کھاتے رہے اور مجھے بات بھی سمجھاتے رہے. آپ اس وقت حلوہ کھا رہے تھے, بادشاہ کے پاس اماں پہنچی. پردہ جیسے ہی اٹھا کے سامنے دیکھا تو چیخ مار کے روئی. کہا اماں تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی اللہ ابو حنیفہ کی قبر پہ رحم کرے, اس نے 40 سال پہلے کہا تھا رب نے دین کی برکت سے آج میرے بیٹے کو وہ عزت عطا فرما دی. تو خدا را مدارس دینیا کی طرف ضرور خیال کریں. مدارس قلعے ہیں دین کے. علماء کو جس طرح ہم نے بے آبرو کر دیا ہے اور جس حال کے اندر ہم نے چھوڑ دیا ہے, میں فرشتہ ہونے کا اعلان نہیں کرتا, کمیاں کوتاہیاں ہیں کمی کوتاہی, لیکن میرے دوست کس جگہ نہیں ہوتی, ہر جگہ ہے. تو برائے مہربانی یہ جہاں زکوٰۃ کا آپ ہر جگہ مصرف بیان کرتے ہیں وہاں مدارس تک زکوٰۃ لے کے جائیں اور عزت کے ساتھ دے کے آئیں, عزت کے ساتھ. گلا تھک جاتا ہے شور کرتے کرتے, لیکن لوگ کہتے ہیں دیکھیں گے, سوچیں گے, وقت لگائیں گے, آپ کو بتا دیں گے, آپ انتظار کیجئے گا, ہاتھ باندھ کے ہم آئیں گے. خدا کے بندے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے, کس طرح کا ہم نے رویہ رکھا ہوا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین تو کہہ دیں. تو میرے دوستو زکوٰۃ, اب یہ ہو گئے کچھ مسائل, اب کچھ فضائل سنیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ فرماتا ہے تو میرے رستے میں ایک دے گا, زکوٰۃ کا 1 روپیہ دے گا تو میں تجھے 700 گنا کر کے واپس کروں گا. کتنے گنا؟ اور یہاں بس نہیں کی, فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, میں جس کے لیے چاہوں گا بڑھا بھی دوں گا, جس کے لیے چاہوں گا. جاگ رہے نا آپ لوگ؟ اگر یہاں اعلان ہو جائے کہ 1 2 5 لے جاؤ, پتہ نہیں لوگ پیسے کہاں سے نکالیں گے. اللہ جانتا ہے, کوئی خبر ہی نہیں کہ کیا کیا بن جائے گا, کہاں سے لوگ پیسے نکال کے لائیں گے. اللہ کتنے کہہ رہا ہے؟ بولے تو صحیح. اور اللہ فرماتا ہے دنیا کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں, اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں. تو سچے کی وعدے کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ کتنے دے گا؟ 700 گنا. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ زکوٰۃ تجھے بری موت سے بچائے گا, اور فرمایا تو صدقہ دے گا تو اللہ تیرے مال کو پاک بھی فرمائے گا اور تیرے مال کو اللہ بڑھوتری بھی عطا فرمائے گا. اور فرمایا اگر تم نہیں دو گے, دوسرا پہلو, اگر نہیں دو گے تو حضور نے فرمایا خشکی اور تری میں جس کا بھی مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. جس نے زکوٰۃ دے دی اس نے اپنا مال محفوظ کر لیا. اگر کبھی ہمارا نقصان ہو تو ایک دفعہ سوچنا ضرور چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ میں نے زکوٰۃ میں ڈنڈی ماری ہے. اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم میں موجود ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن ایک گنجا سانپ اور موٹا سانپ, یہ بخاری مسلم کی بس سند صحیح. یہاں بھی ایک تماشا لگ گیا, لوگ ان چیزوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, کہتے دیکھو جی مولوی ہمیں گنجے سانپ سے ڈرا رہا تھا. بھئی بخاری مسلم میں میرے رسول پاک کا فرمان ہے. دنیا بدل جاتی ہے, محمد عربی کا فرمان نہیں بدل سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, تو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا, جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو زکوٰۃ نہیں دے گا تیرا مال گنجا سانپ بن کے قیامت میں تیرے گلے میں لٹک جائے گا. جب تو اسے پیچھے کرے گا تو کہے گا نا مالو کا انا کنزو کا, مجھے پیچھے کیوں اٹھاتا ہے, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. وہاں تو گن گن کے رکھتا تھا, 10 والے الگ, 50 والے الگ, 100 والے الگ, اور یہاں تو اب مجھے دور ہٹا رہا ہے, مجھے سینے سے لگا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرنے سے لے کر قیامت تک وہ مال روز قبر میں آ کے اسے ڈسے گا, اور اتنا ڈسے گا کہ پریشان ہو جائے. میرے دوست جنہ لی تم پاپ کمائے, ہن دس نہ کتنے نہیں ہو تیرے کر دے, چھوڑ کے تو چلا گیا ہے. بچے تو تیرے لیے سالے ثواب کرتے ہوئے ڈر رہے, لاکھوں اور کروڑوں کی جائیدادیں لوگ چھوڑ گئے,
پیچھے سے کوئی ڈب سے اصال ثواب بھی کرنے کو تیار نہیں. مال کون دیتا ہے؟ شک ہے کوئی؟ کون دیتا ہے؟ زکوٰۃ کا حکم کون دیتا ہے؟ تو جب دیتا ہے تو آپ کیوں نہیں منع کرتے کہ ہم نے نہیں دینا؟ جب وہ کہتا ہے واپس کرو تو لوگ اڑ جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. عجیب معاملہ ہے ہمارا. بھئی اللہ پاک ہمیں نفع دیتا ہے، اللہ ہمیں اجر دیتا ہے. جس کی 5000 مرلہ زمین تھی خدا نے اس کی 5 لاکھ کی مرلہ کر دی. وہ خدا کا بندہ زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہوتا، وہ اڑا ہوا ہے. سنیں تفسیر ابن کبیر ابن کثیر اور تفسیر کبیر امام رازی کی، حضرت امام رازی نے لکھا ہے، صاحب در منصور امام سیوطی نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا. کچھ لوگوں نے نام بھی بیان کیا ہے سالبہ بن ابی عاتب، لیکن بہت سارے محدثین کہتے ہیں یہ نہیں تھے، کوئی اور شخص تھا. بہرحال اس اختلاف سے بچتے ہوئے یہاں تک بہرحال ثابت ہے کہ وہ ایک شخص تھا. وہ آیا در رسالت مآب پہ صلی اللہ. اٹھیے گا ذرا، جاگیے گا ذرا، کھولیے گا ذرا آنکھیں، یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، اس انداز کو بھی دیکھیے گا. آیا کہنے لگا حضور غریب ہوں، ماڑا ہوں، دعا کر دے اللہ مجھے پیسے دے دے، اللہ مجھے. میرے پاس بھی ایک دوست آئے محبت کے ساتھ، کہنے لگے حضرت جی دعا کرو، تسی بڑے پریشان رہندے، دعا کرو مینوں اللہ پیسے دے، میں بڑے دیاں گا مدرسے میں. میں کہ یا اللہ انہوں 10 کروڑ دے، 9.5 کروڑ تیرے رستے تے دے چھڑے گا. اندر نہیں ٹھیک ہے. اور میں کہ اجے تے آئے نہیں، دعا شروع ہون لگی ہے، تو پہلا ہی نہیں کھول کے بولیا یار، تینوں تے 50 لاکھ پھر بھی پہ بچدا سی، اینوں 10 کروڑ دے کنے دے چھڑے گا؟ ایماندار اندر سے دینے ہونے 9.5 کروڑ نہیں دینا. اصل گل ہے اسی اپنی پہ گل کر رہے ہیں، آپ نہیں دینا. یہ حال ہے. ہم ابھی آئے نہیں، دعا کا معاملہ ہے. کہنے لگا دعا کر دے. تو مجھے تو پتا ہوتا ہے نا تھوڑا تھوڑا میں بیچ رہتا ہوں، تھوڑا لوگوں کو تو میں نے کہا یا اللہ ان دے 10 کروڑ، یہ 9.5 کروڑ شام کو 3 دے چڑے گا. اندر نہیں ٹھیک ہے دھیان دے. میں کہ نہیں اجے تو بھائی دعا دی گل پہ ہوتی، پہلے ہی تیرا حال خراب ہو گیا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں اس نے کہا یا رسول اللہ بڑی غربت ہے، پریشان ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو جس حال میں ہے بہتر ہے، تو جس حال میں ہے قبولیت نیچے آ جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عنایت کا صحرا، اجابت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی اجابت قبولیت کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، قبولیت خود نیچے آ گئی، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ. تو نبی کریم نے ہاتھ اٹھائے. جب حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ جھولی بھر کے ہی عطا فرماتا ہے. فرمایا جا بھی دعا ہو گئی، جا بندوبست کر. وہ کہتا ہے میں نے 4 بکریاں لے لی، تھوڑے دن گزرے تو 400 چند مہینوں میں، پتہ نہیں کہاں سے اور خریدی گئی، کیسے ہو گیا. کہتا ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں، خود کہتے کوئی سمجھ نہیں آئی. پھر وہ ہزاروں میں ہو گئی، مدینے کی گلیاں تنگ ہو گئی، کوئی حویلی نہ بچی جہاں رکھ سکوں. پہلے 5 نمازیں مسجد میں، پھر فجر عشاء رہ گئی، پھر کوئی دیہاڑے گزرے تو جمعہ آ گیا، پھر کچھ وقت گزرے تو دور چلے گئے، کبھی کبھی آنے لگے. بڑا مال کس نے دیا؟ دعا کس نے فرمائی؟ 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہو گئی. میرے نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ اور 2 صحابہ کو بھیجا، فرمایا اسے کہو زکوٰۃ دے. اس نے جب دیکھا نا کہ 5 اونٹوں پر ایک بکری دینی پڑے گی، تو یہ کروڑ روپیہ ہویا تو 2.5 لاکھ دینا پڑے. پریشان ہو گئے. پہلے تو کہنے لگا آپ آگے سے لے آئیں، واپس آئیں تو میں حساب کرتا ہوں، میرا ذرا حساب لمبا ہے. چلے گئے صحابہ، واپس آئے، کہا ہاں بھائی. کہنے لگا یار یہ کوئی جزیے کی، یہ کوئی ٹیکس نہیں بن گیا اسلام میں بھی؟ تم جاؤ نبی پاک کی بارگاہ میں، حضور سے جا کے عرض کرو میں خود حاضری دوں گا، آؤں گا میں. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں در رسول پہ آئے، اور جب اس کی بابت بتایا تو میرے نبی نے ٹھنڈی آہ بھری. فرمایا او ہو، اس سے کہا تھا تو اسی حال میں بہتر ہے، ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا. فرماتے ہیں یہ لفظ حضور نے بیان کیے، اسے بھی ہوش آیا، خیال آیا او یار دیا کس نے تھا؟ میں عجیب شخص ہوں، دیا کس نے تھا؟ اور میں نے زکوٰۃ ہی نہیں دی. دوڑے آئے دست بستہ، حضور قبول کر لے. وہ محبوب جو سب کو معاف کر دیتے ہیں، جو ابو جال کا بیٹا بھی آئے تو معاف کر دیتے ہیں. میرے رسول پاک نے فرمایا جا لے جا، تیرے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں، جا لے جا، تیرے پیسے
لے کے کھڑا ہے. پھر کچھ وقت کے بعد کہت آیا, پھر حاضر ہوا, حضور اب تو دانے دانے کی مسلمانوں کو ضرورت ہے. فرمایا جتنی مرضی ضرورت ہو, تیرے پیسوں کی ضرورت. منتیں کرتا رہا, روتا رہا, تڑپتا رہا, پر گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے, حضور مال قبول کر لے. آپ فرمانے لگے ابو بکر اسے قبول کر لے جسے محمد نے قبول نہیں فرمایا, صلی اللہ علیہ وسلم جسے میرے رسول نے قبول نہیں فرمایا. فرمانے لگے میں تو وہ باپ اور بیٹا قبول نہیں کرتا جسے میرے رسول قبول نہیں فرماتے, اور تو قبول ہو جا, جلد دوڑ جا, تیرا مال نہیں چاہیے. کہنے لگا حضور مہربانی فرمائے, خدا رہا آپ کی سفارش لے کے قیامت میں بخشا جاؤں گا. فرمایا جا کوئی اور دروازہ کھٹکھٹا. حضرت عمر کا زمانہ آیا, قدموں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا عمر تجھے واسطہ ہے اللہ کی رحمت کا, میرے قبول کر لے. بکریاں بڑی ہیں, جائیدادیں بڑی ہیں, مکان بڑے ہیں, پر میں تو اس کے اندر الجھ کے تباہ ہو گیا, بچا ہی کچھ نہیں میرا. حضرت فاروق اعظم کہنے لگے دوبارہ آیا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا. جسے مصطفیٰ نکال دے اسے تو اللہ قبول نہیں فرماتا, جسے حضور دھتکار دے اسے تو رب قبول نہیں فرماتا. تو میرے پاس آ گیا, چل دوڑ جا, کوئی تیری بات قابل قبول نہیں. حضرت عثمان غنی کے پاس آیا تو عثمان غنی سے کہنے لگا حضور آپ تو مسائل کو جانتے ہیں, میں تھوڑی دیر کے لیے, او خدا کے بندوں غور کرنا, میں تھوڑی دیر کے لیے بہک گیا تھا اور اس وقت سے آج تک توبہ کر رہا ہوں, مجھے معافی مل جائے. آپ فرمانے لگے معافی تجھے قیامت میں وہی دیں گے جو تجھ سے ناراض ہوئے, ہمیں معافی دینے کا حق, جا جا چلا جا, تیری زکات قابل قبول. حضرت عثمان کے زمانے میں انتقال ہو گیا, چلے گئے, بات ختم ہو گیا معاملہ. خدا را میرے دوست, ڈر اس وقت سے جب رب کہے جا تیرا قبول ہی نہیں, ڈر اس وقت سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جا رکھ اپنے پیسے, سنبھال کے رکھ پیسے, ان کو گنتا رہنا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, قبر تک جا اور گنتا ہی رہ, ان کو گنتا ہی رہ, اسی چکر میں رہنا. ڈر جائے اس وقت سے, ڈر جائے, ڈر جائے. وہ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے نا, موجود ہے نسائی کے اندر. ایک بندہ اندھا تھا, ایک کوڑا تھا, ایک گنجا تھا. فرشتہ آ گیا تینوں کے پاس, اللہ نے بھیجا. اس سے پوچھا اندھے سے تجھے کیا چاہیے انسانی شکل میں. کہنے لگا آنکھیں مل جائیں تو کیا ہی بات ہے. مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا بکریاں آ جائیں تو کیا ہی بات ہے. 2 بکریاں دی, اللہ نے لاکھوں کر دی. پھر وہ کوڑے کے پاس گیا, تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا اگر یہ وجود ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک. ہاتھ پھیرا تو اللہ نے شفا دے دی. کون سا مال پسند ہے؟ گائے بھینسیں بڑی پسند ہے, جا تجھے دے دی. ہزاروں گائے بھینسیں آ گئی. گنجے کے پاس گیا, تیری کیا حالت ہے؟ کہنے لگا بال آ جائیں تو کیا بات. اس نے کہا اچھا ہاتھ پھیرا تو اللہ نے بال عطا فرمائے. کہا کون سا مال پسند ہے؟ کہنے لگا اونٹ بڑے پسند ہے. 2-4 اونٹ دیے تو اللہ نے لاکھوں کر دیے. وقت گزر گیا, رب نے فرما دیا ہم نے تھا, دیتا کون ہے؟ بولے. فرمایا جاؤ اس سے جا کے کہو واپس بھی کر تھوڑے سے. اس کے پاس آئے اندھے کے پاس, اس کو کہا یار اب انسانی شکل میں فرشتہ شکل بدل, بھائی وہ کچھ پیسے دے اللہ کی راہ میں, اللہ کے نام پہ. کہنے لگا میرے بڑے خرچے ہیں, یہ لفظ ہے حدیث میں, میرے بڑے مسئلے ہیں, میں بھائی بڑیاں تھاواں تے دینا ہوندا حضرت صاحب, میں گھر لائے میں بندے لائے. ٹھیک ہو گیا جناب, صحیح ہو گیا, اچھا ایسے ہی ہوگا, حسن ظن ہے, اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے. تو کہنے لگا جی میرے بڑے مسائل ہیں, میں کہاں دے دوں تجھے, تو جا کوئی اور کام کر. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فرشتہ کہنے لگا میں نے تو سنا ہے تو پہلے اندھا تھا, بھوکا ننگا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. کہنے لگا خبردار, تجھے کس نے کہا؟ میرا تو دادا بھی بڑا امیر تھا, پردادے کی بھی کیا ہی بات, دوڑ جا. اس نے کہا چل جیسا تو تھا ویسا ہی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے دوست غریب آدمی امیر ہو جائے تو بچ جاتا ہے, امیر اگر کبھی غریب ہو جائے تو پھر پھنس جاتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے, تڑپ اٹھا. آنکھیں بھی رب نے لے لی, مال بھی اللہ نے لے لیا, روتا ہے, تڑپتا ہے, معافی مانگتا ہے, پر اب اسے معافی. پھر وہ آیا کوڑے کے پاس, تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا بڑے پیسے ہیں, خیر صلی اللہ. تو کہنے لگے اللہ کے رستے میں دے. کہنے لگا خرچے ہی بڑے ہیں, بڑے مسائل, بڑی پریشانی ہے, بڑے معاملات. اس نے کہا میں نے سنا تو پہلے کوڑا تھا, کچھ بھی نہیں تھا تیرے پاس. خبردار, زبان سنبھال کے بات کہا, میں تو دادا پردادا رئیس اعظم ہوں,
تو किस चक्कर में भूल गया अपना पिछला सारा दौर। कहा अच्छा अगर ऐसा है तो जैसा तू था वैसा ही हो जा। फिर से माजूर हो गया, फिर से फालत ज़दा हो गया, सारा माल तबाह हो गया। महबूब पाक फरमाते हो भाई सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती। गंजे के पास गया फरिश्ता और जाके कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे। उसकी तो चीख ही निकल गई, वो तड़प उठा, कहने लगा तू बोल मैं क्या दूं, तू हाथ रख सारा ही मेरे रब का है। और फिर तड़प के कहने लगा मुझे जमाना याद है, मैं तो गंजा था, लोग नफरत करते थे, मेरे पास कोई बैठता नहीं था। और कहा हाल मेरा ये था कि मैं कौड़ी कौड़ी का मोहताज था। अर्श के मालिक ने कोई मसीहा भेजा है, उसने हाथ रखा है, खुदा ने शिफाएं भी दी है, अताएं भी दी है, सारा कुछ मेरे रब का है। तू जितनी चीजों पे हाथ रखेगा मैं सारी तुझे दे दूंगा। फरिश्ता कहने लगा माल भी तुझे मुबारक हो, हुस्न भी तुझे मुबारक हो, जायदाद भी तुझे मुबारक हो, तू बड़ा खरा निकला है और तूने अपना माल पक्का कर लिया है। अब जब तक तू जिंदा रहेगा खुदा तुझे इसी तरह मौज में जिंदा रखेगा, इसी तरह तू जिंदा रखेगा। तेरे उरूज को कभी जवाल नहीं आएगा, तेरी इज्जत को कभी जिल्लत नहीं आएगी, तेरे इस बुलंदी को कभी पस्ती नहीं मिलेगी। खुदारा अगर बुलंदियां चाहते हो ज़कात सही सही अदा करें, ज़कात सही सही अदा करें, टटोल के अदा गौर करें और ज़कात लेने वाले भी ख्याल करें। नहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत अंदाज में ज़कात ले रहे हैं, हमारी बनती नहीं और हम इस चक्कर में पड़े हुए हैं। बहुत बड़ा मसला है, इसको याद रख। खबरदार, मेरे रसूल पाक के घर में भी कई कई महीने चूल्हा नहीं जला, लेकिन फरमाया मेरी औलाद पर हराम है अगर सदका ज़कात ले। ख्याल करें, खुददारी और इज्जत नफ्स की जिंदगी गुजारे। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा। दोनों तरफ ख्याल रखें मेरे दोस्तों, सही सही ज़कात अदा करें, उसके मसाइल से आगाही हासिल करें। अगर आप ज़कात देने वाले हैं और आपको बदल दे मेरा दिल, बदल दे मेरा दिल, बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल, बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल, बदल दे।